نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. معزز ساتھیو، آپ کے اور ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اشارتاً فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر احادیث پاک میں اشارتاً فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم کے آنے کا ذکر بھی کیا ہے اور امام اعظم کے اس دنیا سے جانے کا ذکر بھی کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے، ان کا لقب ہے امام اعظم، ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ، ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سن 60 ہجری، سن 70 ہجری، سن 80 ہجری، یہ تین روایتیں ہیں. یا 60 ہجری میں پیدا ہوئے، یا 80 میں پیدا ہوئے، یا 70 میں پیدا ہوئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ان تینوں زمانوں میں جس زمانے کے اندر بھی ہو تو وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور پاک فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. حضور پاک کے شاگردوں کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے شاگردوں کو تابعین کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ بہتر، پھر اس کے بعد صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سن 10 ہجری پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد 100 سال صحابہ کا زمانہ چلتا ہے، سن 110 ہجری تک صحابہ کرام کا زمانہ چلتا ہے، اس کے 100 سال بعد تک تابعین کا زمانہ چلتا ہے، سن 210 ہجری تک حضرات تابعین کا زمانہ ہے. یہ 300 سال کا جو عرصہ 210 ہجری پہ ختم ہوتا ہے، انہیں عربی میں خیر القرون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خیر القرون. خیر کا معنی بہتر، قرون کا معنی زمانے. پوری دنیا کے بہترین زمانوں میں یہ زمانے بہتر ہیں، جن میں پہلا رسول اللہ کا، دوسرا رسول اللہ کے صحابہ کا، تیسرا صحابہ کے شاگرد تابعین کا. توجہ میری طرف رکھیں، آپ مجھے دیکھیں، آپ مسئلہ سمجھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جو اس دھرتی پر کائنات میں سب سے بڑھ کے دوسرے نمبر پہ اچھا زمانہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اگر 60 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو 50 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 150 ہجری تک. اگر سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے. اگر سن 80 ہجری آخری روایت لیں تو امام ابو حنیفہ 30 سال صحابہ کا زمانہ پانے والے ہیں. اگر ہم سن 80 ہجری والا بھی لیں جس میں 30 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، تو جو 30 سال صحابہ کو دیکھے، صحابہ کو سنے، صحابہ کو پڑھے، صحابہ کرام کی خدمت میں حاضری دے، اس کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے امام کی کنیت ہے امام اعظم، سب سے بڑا امام. امام تو دنیا میں بہت ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے تیسرے بڑے امام ہیں. امام مالک امت کے دوسرے بڑے امام ہیں. امام احمد امت کے چوتھے بڑے امام ہیں. امام بخاری بھی ان کے بعد ہیں. امام اوزاعی بھی ہیں اور ائمہ بھی ہیں، لیکن ان کو نہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، صحابہ کی شاگردی بھی حاصل کی ہے. اس سے ہٹ کے باقی ائمہ متبوعین میں کوئی امام صحابہ کا شاگرد نہیں ہے، کوئی امام صحابہ کرام کی زیارت کرنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ امام اعظم ہیں.
یہ تو ان کی کنیت ہے۔ ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہیں اعظم کا لقب رسول اللہ کی ایک حدیث میں ملتا نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس۔ توجہ رکھنا، ان اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس، لوگوں میرے بعد جو فارسی لوگوں کا زمانہ شروع ہوگا وہ اسلام میں ایک بہت بڑے حصے کو پانے والے لوگ ہوں گے۔ اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس، اعظم حصہ پائیں گے۔ تو ان فارسیوں میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہے۔ حضور نے اعظم الناس نصیبا فرمایا تو وہی لقب ادھر ملا، انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا کہ امام اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا امام۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ حضور پاک امام اعظم ہیں، آپ حضور پاک کو نہیں کہتے، آپ تو امام ابو حنیفہ کو کہتے ہو۔ وجہ کیا تم لوگ امام ابو حنیفہ کو رسول اللہ سے بھی بڑا امام اعظم کہتے ہو؟ میں نے کہا یار جب عقل خراب ہو تو سامنے نظر بھی خراب بندے کو آتی ہے، ساون کے اندھے کو ہر چیز ساوی نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو کلر بدلا نظر آتا ہے۔ تمہارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ایک سوال میں کرتا ہوں۔ کہتے جی کریں۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ کہتے صدیق اکبر۔ میں نے کہا صدیق اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا سچا۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اس کا معنی ہے حضور پاک سے بھی بڑا سچا۔ چپ۔ میں نے کہا حضرت عمر کا لقب ہے فاروق اعظم، سب سے زیادہ کافر اور مسلمانوں میں فرق کرنے والا، سب سے زیادہ کافر اور مسلمانوں میں فرق کرنے والا۔ تو کیا حضرت عمر نے حضور سے بھی بڑھ کے فرق کیا ہے کہ انہیں فاروق اعظم کہتے ہیں؟ کہنے لگا مولوی صاحب جب ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے تو مراد ہے صحابہ میں سب سے بڑے سچے، صحابہ میں سب سے بڑے فرق رکھنے والے۔ تو اس کا مقابلہ رسول اللہ سے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی طرف نسبت ہے۔ میں نے کہا جب امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے سب سے بڑا امام، اس کا معنی ہے تابعین میں، صحابہ کے شاگرد ائمہ میں سب سے بڑا امام، نسبت حضور سے نہیں ہے، تابعین سے ہے۔ حیرانگی کا مقام ہے یہ صرف امام اعظم ادھر چبھتا ہے۔ میں نے غیر مقلد سے ایک دن کہا، میں نے کہا محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تمہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے؟ انہیں قائد اعظم کہنے کا اعلان کر دو، ہم نہیں کہتے، میں دوسرے دن تیری ملک میں سزا دیکھتا ہوں۔ انہیں تو کہتے ہو، کہتے ہیں مسلم لیگ کی قیادت میں بڑا قائد تھا۔ تو میں نے کہا یہ تابعین میں سب سے بڑے تابعی تھے۔ تو اعظم کا لقب غلط نہیں ہے بلکہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور ان کا کام سب سے بڑا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ایک ان کی کنیت ہے وہ ہے ابو حنیفہ، ایک نام ہے وہ ہے نعمان۔ ذرا نام اور کنیت کا معنی سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان۔ نعمان کے دو معنی آتے ہیں۔ نعمان نعمتن سے نکلا ہے، نعمت کا معنی اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ جو ملے، تو نعمان کا معنی امام ابو حنیفہ میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو خدمت کی ہے وہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے کی بنیاد پہ کی ہے۔ اور نعمان کا ایک معنی اور ہے، نعمان یہ دل کی شریانیں جو ہیں، جہاں پر بندے کو تکلیف ہو تو بائی پاس کرتے ہیں، دل کو آپریشن کرتے ہیں۔ ادھر ایک بنیادی خون ہے، وہ خون پورے جسم کو سپلائی ہو رہا ہوتا ہے، اسے عربی میں نعمان کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ پورا جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ پورا جسم زندہ رہتا ہے، اس خون کی بنیاد پہ پورے جسم کو نشو و نما ملتی ہے، تو ان کا نام نعمان ہے۔ اس کی وجہ سے مکمل شریعت علم فقہ کو نشو و نما ملتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا نام بھی، امام ابو حنیفہ کا مقام اور لقب بھی امت میں نعمت ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نیت ابو حنیفہ ہے۔ کو نیت کیسے کہتے ہیں؟ بچی کا نام ہو، بچے کا نام ہو، والد کا نام ہو، والدہ کا نام ہو، دادے کا نام ہو، یا کوئی اچھی نسبت ہو، اس کی طرف نسبت کرنے اسے کو نیت کہتے ہیں۔ مثلا میرے بیٹے محمد ہیں، میں خود کو ابو محمد کہہ سکتا ہوں۔ میرے والد محمود ہیں، میں خود کو ابن محمود کہہ سکتا ہوں۔ اسے کنیت کہتے ہیں۔
تو امام ابو حنیفہ کی یہ کنیت اس طرح نہیں ہے ابو حنیفہ کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی کوئی حنیفہ تھی. یہ کنیت نسبی نہیں ہے نسب کی بنیاد پہ، یہ کنیت وصفی ہے. وصف کہتے ہیں کام کو، کردار کو، مقام کو، کریکٹر کو وصف کہتے ہیں. یہ ان کی کردار کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوئی ہے. حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں لم یولد منہ الا الحماد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ایک بیٹا حماد ہے اور کوئی نہیں، نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا سوائے حماد کے. ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ حنیفہ حنف سے نکلا ہے. حنف کا معنی قلم اور دوات ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کو پڑھتے اور روز غور کرتے ان میں کون سا مسئلہ ہے جس کی تفصیل امت کو سمجھانی چاہیے. روز ایک مسئلہ نکالتے، 2 نکالتے، 5 نکالتے، 10 100 روزانہ کی بنیاد پہ نکالتے، لکھ دیتے یا لکھوا دیتے، اپنے شاگردوں کو املا کروا دیتے. قلم دوات ان کے ساتھ ہر وقت یوں رہتی ہے جیسے آج کے نوجوان کا رشتہ اس کے انگوٹھے کا ٹچ موبائل سے رہتا ہے. اس سے بڑھ کے مضبوط رشتہ تو نہیں ہے نا. تو امام ابو حنیفہ کا رشتہ قلم دوات سے اتنا زیادہ تھا تو حنف قلم دوات کو کہتے ہیں. ابو حنیفہ یہ قلم دوات والا ہے. اور ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، ہر جگہ والد نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں ابو کا معنی والد اور باپ ہے. یاد رکھیں ہر جگہ ابو کا معنی والد اور باپ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک لمبی روایت ہے. جب میں حاضر ناظر کے مسئلے پہ گفتگو کروں گا نا تو میں نے پوری روایت آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے. ادھر صرف ایک ٹکڑا سمجھنا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. سیدنا علی المرتضی مسجد نبوی کے صحن میں مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، بالکل مٹی میں لت پت ہیں، اور مٹی حضرت علی المرتضی کے جسم پہ، حضرت علی المرتضی کے بال مبارک پہ، سیدنا علی المرتضی کی داڑھی مبارک پہ مٹی کی تہ جم چکی ہے، بالکل مٹی میں گرد آلود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے یوں دیکھا تو فرمایا قم یا علی. یوں نہیں فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ، یوں نہیں. حضور رسول اللہ فرمانے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو، تربت مٹی کو. قم کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا. ابو کا کیا معنی ہے؟ قم یا ابا تراب. یہ ابا اور ابو کا معنی کیا ہے؟ اگر ابو کا معنی باپ ہے تو پھر مٹی کے یہ باپ ہوئے تو مٹی کی بیوی کہاں ہے؟ پھر مٹی کی اولاد کہاں ہے؟ پھر مٹی کی معاملات اور رشتے اور خاندان اور قومیت کہاں ہے؟ تو یہاں مٹی کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے ابو کا لفظ فرمایا تو ادھر کہیں گے اٹھ جا مٹی والے. یہاں ابو کا معنی والا ہے. تو اس کا معنی ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا. سیدنا عبد الرحمن ابن صخرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ بلونگڑا حضرت عبد الرحمن ابن صخرہ کے پاس ہے. حضور پاک نے یوں دیکھا تو آستین میں بلی کا بچہ چھپایا ہوا تھا. رسول خدا نے فرمایا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تو بلی والا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بلیوں کا باپ، نعوذ باللہ من ذالک. جو بلی کا باپ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تو یہاں ابو ہریرہ تو بلی والا ہے، بلیوں والا ہے. تو ابو کا معنی والا. ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا. اور ایسے ام ہے، توجہ میری طرف، ایسے ام ہے. ام کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہوتا. ام کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہوتا. کہیں ام کا معنی ماں ہے، کہیں ام کا معنی کوئی اور ہے. قرآن کریم میں ہے وَتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، وَتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اے پیغمبر آپ ام القرا کو ڈراؤ اور اس کے قریبی علاقوں کو ڈراؤ. ام القرا کس کا نام ہے؟ مکۃ المکرمہ کا نام، قرآنی نام ام القرا ہے. قرا قریۃن کی جمع ہے. قریہ بستی کو کہتے ہیں. ام القرا کیا یہ بستیوں کی ماں ہے؟ مکہ بستیوں کی ماں ہے تو پھر بستیوں کا باپ ابو القرا لاؤ، تو پھر ابن القرا لاؤ، اخت القرا لاؤ، پھر بھائی، پھر بہن، پھر خاندان، قومیت. تو یہاں ام کا معنی ماں نہیں ہے. وَتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اے پیغمبر آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے آپ بستیوں کا درمیانی حصہ مکہ کے لوگوں کو ڈراؤ. یہاں اس سے مراد سنٹرل ایریا، وسط الارض، زمین کے درمیان. یہ ام کا معنی درمیان ہے. آئیے سورۃ قاریہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی میزان ہلکی ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بڑھ گئے، فَأُمُّهُ
حاویہ فَأُمُّهُ حاویہ. حاویہ جہنم کا نام ہے. حاویہ ایک بڑی خاص جہنم ہے. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شرح الشفا میں لکھتے ہیں من تان معاویہ فہو کلب حاویہ. من تان معاویہ فہو کلب حاویہ. جو حضرت معاویہ کو بھوکے گا یہ حاویہ جہنم میں جائے گا. حاویہ جہنم کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. جس کی موازین میزان کی جمع ترازو کے اعمال ہلکے ہو گئے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اس کی ماں جہنم ہے. کا معنی اگر ماں کرتے ہو تو کیا کرو گے؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اس کا ٹھکانہ جہنم. تو یہاں کا معنی ٹھکانہ آیا. میری بات کا مقصد اور ابو کا معنی ہر جگہ ماں اور باپ نہیں ہوتا. ہر جگہ ماں اور باپ نہیں ہوتا. آگے پیچھے لفظ کو دیکھ کر بولا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, توجہ رکھنا. حضرت استاد گھمن صاحب کوئی بڑے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت کے ترجمان یہاں تشریف لائیں. میں آپ کو کہوں گا ہمارا شعر اسٹیج پر آ چکا ہے. ہمارا شعر اسٹیج پر, ہمارا ایک لفظ اسٹیج پر آ چکا ہے. یہ اگلا لفظ ہمارا پہلا, درمیان میں لفظ شعر ہے. اس سے کیا مانا کہ وہ شخصیت آئے ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک لفظ اور ہے. ایک بندہ چڑیا گھر گیا اور اس کو شیر نے کھا لیا. اب بتاؤ جو اس جملے میں لفظ شیر استعمال ہوا ہے اور اس جملے میں لفظ شیر استعمال ہوا ہے, ان کا مطلب ایک ہے؟ بولیے. میں آپ کو کہتا ہوں اس بندے نے روٹی کھائی, اس بندے نے قسم کھائی, اس نے روٹی کھائی, اس نے قسم کھائی. بتاؤ یہاں کھانے کا معنی ایک ہے؟ میں کہتا ہوں اس نے بستر اٹھایا, اس نے حلف اٹھایا, تو یہاں اٹھانے کا معنی ایک ہے؟ تو بعض اوقات لفظ کا مطلب جدا ہوتا ہے اگرچہ لفظ ایک ہوتا ہے. اسی طرح ابو حنیفہ قلم دوات والا, حنیفہ کا باپ نہیں ہے. یہ نیت وصفی ہے, کام والی ہے, کردار والی ہے. اس کی مثال کئی مثال ہے. امت میں رسول خدا انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ کن کا ہے؟ بولیے. حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء. پوری کائنات میں انبیاء کے بعد وحید العصر, کائنات میں اکیلا ہے وہ ابو بکر ہے. ابو بکر کے اولاد کو دیکھو, اسما, عائشہ, عبد الرحمن, عبداللہ, محمد, خزیمہ, یہ حضرت ابو بکر کی اولادیں ہیں. بیٹا بکر نہیں ہے, پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ آپ اٹھائیے الاصابہ, ابن حجر نے حضرات صحابہ کرام کے ہزاروں کے واقعات لکھے ہیں. اسد الغابہ, یہ ابن اسیر الجزری نے 23,000 صحابہ, 8,000 صحابہ کا ذکر 23,000 صفحات سے زیادہ اس پر کلام کیا ہے. انہوں نے تو نہیں لکھا کہ بکر ابو بکر کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں کہ بکر بیٹا ہے. انہیں تو نہیں لکھا. تو ابو بکر کی کوئی اولاد بکر نامی نہیں ہے, تو پھر ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہو؟ اگر ابو کا معنی باپ ہے تو ابو بکر صدیق اکبر بکر کا باپ ہوا, حالانکہ نہیں ہے. بکر عربی میں بکر, بکر, باکرہ, باکورہ, بکرہ, یہ لفظ جو استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب سمجھو. بکرہ و عشیہ, عشیہ عشاء کا ٹائم, بکرہ صبح کا ٹائم. بکر وہ بچی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو. باکرہ جس کے ساتھ ابھی خاوند کا ملاپ نہ ہوا. باکورہ وہ پھل جو پہلی دفعہ کلی سے نکل کے آئے, درخت پہ نکل کے آئے, باکورہ پہلا پھل. اور صبح کو بکر کہتے ہیں, بکرا کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے آتی ہے رات سے. باکورہ اس پھل کو کہتے ہیں سب سے پہلا پھل نکلتا ہے. بکر اس بچی کو کہتے ہیں, باکرہ اس بچی کو کہتے ہیں جس کی پہلی بار شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو بکر کا معنی ہوتا ہے جلدی, پہلا پن. ابو بکر کون ہے؟ انہو بکر فی الاسلام فی الشام. جوان مردوں میں, قوت والے افراد میں سب سے پہلے جس آدمی نے ایمان لایا ہے اس کا نام ابو بکر ہے, جس کی بنیاد پہ انہیں ابو بکر کہا گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا. ابو بکر جلدی والا, ایمان لانے والا. ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام تو عبداللہ ہے.
عبداللہ اور عتیق ان کا لقب ہے. اس صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایمان میں سب سے پہل کرنے والا ہے. تو ابو بکر ہوا پہل والا. تو یہ کنیت نسبی نہیں ہے، وصفی ہے، کام والی ہے، نسبی نہیں ہے. یوں ہی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں کہ ان کو ابو حنیفہ قلم دوات والا کہتے ہیں. یہ کنیت وصفی ہے، نسبی نہیں ہے. ایک معنی مزید بھی سمجھ لیں، وہ کیا ہے؟ اور ابو حنیفہ کا ایک معنی اور ہوتا ہے ابو ملت الحنفیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو دنیا میں مشرکین نے بھی مانا ہے. ملت ابراہیم حنیفہ. ابو جہل بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والا کہتا تھا. مسلمان تو ویسے مانتے ہیں، یہودی صحیح بھی مانتے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ خود قرآن حکم کرتا ہے وَاتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلو، کیوں وہ حنیف ہیں. حنیف کا معنی یکسو ہو کر، مشرکین سے ہٹ کے، بدعت رسومات سے ہٹ کے ایک کونے میں یکسو ہو کر چلنے والا. امام ابو حنیفہ کے دور میں خوارج کا ذکر تھا. وہ خوارج سیدنا علی المرتضیٰ کہتے تھے سود اللہ وجہہ، اللہ اس کا چہرہ کالا کرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جواب دیتے تھے کرم اللہ وجہہ، علی المرتضیٰ کا چہرہ اللہ خوش و خرم رکھے. امام صاحب کے دور میں معتزلہ تھے جو کہتے تھے گناہ کرو گے ایمان سے نکل جاؤ گے. امام صاحب فرماتے تھے گناہ کرنے پہ بندہ ایمان سے نہیں جاتا، گناہ گار رہتا ہے. امام صاحب کے دور میں جبریہ، قدریہ، مشبہہ، جسمانیہ یہ فرقے تھے جو اللہ رب العزت کی تقدیر کو بندے کے اوپر لازم سمجھتے تھے، بندے کے حق کو اللہ پہ لازم سمجھتے تھے. اللہ کا جسم مانتے مجسمہ بنے، اللہ کی شبیہ مانتے مجسمہ بنے. امام ابو حنیفہ ان سب سے کٹ کے اہل سنت والجماعت کے امام رہے جو اپنے استاد صحابہ سے پڑھا اسے یکسو ہو کر چلے. تو ابو حنیفہ مانا ابو الملت الحنفیہ، اس حنف جو حضرت امام حضرت ابراہیم کو ملی ہے اس راستے پہ چلنے والا. ابو حنیفہ اس راستے پہ چلنے والا. اس کے معنی اور بھی ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر کرتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں. تو میرے امام کا نام بھی ہے، ان کا مقام بھی ہے اور ان کی کنیت بھی ہے. یہ تینوں حضرت امام صاحب کی ہیں. میں نے کہا تھا اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں اجمی آئیں گے. لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی نہیں آئے. صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم عربی آپ عربی صحابہ عربی، اللہ اجمیوں کی بات کرتے ہیں جو ابھی نہیں آئے، کون خوش قسمت لوگ ہوں گے. حضور علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اوہ انہیوں میں سے ہوں گے اور انہی میں سے فارسی ہوں گے. تو امت کے 4 بڑے امام ہیں. امام مالک کے قبیلے کا نام ہے بنو اصبحی. یہ اجمی نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، عربی ہے. تو یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. تیسرے بڑے امام کا نام امام شافعی، ان کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی. یہ بھی عربی ہیں، اجمی نہیں ہے، یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے. چوتھے بڑے امام احمد، ان کے قبیلے کا نام بنو شیبان ہے. شیبانی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے، یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے. تو امام سیوطی نے لکھا ہے قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ. اس سے اکیلا شخص مراد ہے جس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. ان کا ذکر اللہ نے بھی کیا، رسول اللہ نے بھی کیا. اور عقود الجمان میں ایک روایت اور ہے، جب امام حنیفہ فوت ہوئے سن 150 ہجری میں، ایک روایت کے مطابق امام صاحب کی عمر 70 سال، ایک کے مطابق 90 سال، ایک کے مطابق 80 سال فوت ہوئے. تو روایت حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100. لوگوں جب 150 ہجری کا وقت ہوگا نا اللہ دنیا کی خوبصورتی اٹھا لیں گے. مورخین متفق ہے کہ 150 ہجری 15 رجب امام صاحب دنیا سے رخصت ہوئے. آنے کا ذکر بھی ہے قرآن و حدیث میں، جانے کا ذکر بھی ہے امام صاحب کا. اس کے باوجود بھی حضرت امام صاحب کی کرامات نظر نہ آئے تو یقین مانے یہ دل کا اندھے ہونے والی بات. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا امام بنا. میں آخری بات کر کے بات ختم کروں. میں آخری کہہ کے پھر آخری آ جاتی ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ایسا ہے. آخری بات، کل قیامت پہ رسول اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ، یاد رکھنا ذرا توجہ رکھنا، 120 صفحے ہوں گے پوری امم ملا کر، سب امم کی صفحے 120. ذرا آئیں امام حنیفہ پہ. معراج محمد بارک نے اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کے فروغ کے صفحہ 97 پہ لکھا ہے
1994 آج سے 22 سال پہلے مردم شماری ہوئی. مسلمان کتنے ہیں؟ ہندو کتنے ہیں؟ عیسائی کتنے ہیں؟ سکھ کتنے ہیں؟ پارسی کتنے ہیں؟ یہودی کتنے ہیں؟ پھر مسلمانوں کو گنا، حنفی کتنے ہیں؟ شافی کتنے ہیں؟ مالکی کتنے ہیں؟ حنبلی کتنے ہیں؟ یوں گنتے چلے گئے. جو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہیں بھی ساتھ لگاتے چلے گئے. ان میں دیکھا کہ کل مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ. 1 ارب اور 30 کروڑ. حنفی مسلمانوں کی تعداد 86.5 کروڑ. یہ آپ اوسط نکالیں نا. 70% امت کا 70% طبقہ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے. اب توجہ رکھنا، حضور نے کیا فرمایا کتنی صفیں ہوں گی؟ اور حضور فرماتے ہیں میری امت محمدیہ کی صفیں 80 ہوں گی، باقیوں کی 40 ہیں. میری امت کی کل صفیں، ان 80 صفوں میں 70% امام ابو حنیفہ کے تابعدار ہیں. 80 کا اوسط 70 نکالے تو 60 بنتا ہے. گویا ابو حنیفہ وہ شخص ہے جس نے کل قیامت میں رسول اللہ کی گود میں 80 صفوں کے اندر 60 صفیں ہدیہ کی ہیں. 60 صفیں ہدیہ. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضرت امام صاحب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.